الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں بہت ساری باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک عجیب آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ 3 کام کرو، اور جب بندے وہ 3 کام کر لیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے سے انعام دیے ہیں۔ وہ انعام بھی اسی میں بیان کیے ہیں۔ پہلے نمبر کا کام اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ سونپا ہے، سونپنا تو کیا بلکہ انسانوں میں بہت طرح کے انسان ہوتے ہیں، ان میں سے جو صرف ایمان والے ہوتے ہیں اسی کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھے رب مانتے ہو، مجھے اللہ مانتے ہو، مجھے معبود مانتے ہو، اتقوا اللہ۔ پہلا کام ایمان لانا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس ایمان کی دولت دے دی ہے، جس کے بدلے میں آخرت میں، جس کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، اور جس نعمت کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کی سزا کے اندر قید خانے میں جہنم میں ڈالیں گے، وہ اللہ نے دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے تقوی۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف۔ حضرات علماء کرام نے فرمایا تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا ہے ان تمام حلال چیزوں کو اپنانا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، اس سے بچنا، اور ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ پھر سے میں کہتا ہوں، تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کر رکھی ہے اس کو اپنانا، اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر رکھی ہے اس سے بچنا، اور ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا، صحیح کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ ہم حلال چیزوں کو جان کر کے اس کو اپناتے بھی ہیں، حرام چیزیں سمجھ کر کے اس سے بچتے بھی ہیں۔ 2 کام تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن تیسرا کام جو بیان کیا گیا نیت کا، اس میں ہماری طرف سے کچھ کمی پائی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت بھی یہی بیان کی گئی ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیت کے اوپر ہے۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عالم ہے جس کو 5 لاکھ حدیثیں منہ پر یاد تھی، زبانی یاد تھی، 5 لاکھ حدیثیں، حافظ الحدیث تھے۔ حدیث یاد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد سے لے کر اللہ کے نبی تک ایک حدیث کو بیان کرنے والے کتنے استاد آئے ہیں، جس کو سند کہتے ہیں،
کہ بھائی اللہ کے نبی سے اس صحابی نے سنا، اس صحابی سے اس صحابی نے سنا، یا اس تابعی نے سنا، اس سے ان کے شاگرد نے سنا، ان سے اس کے اسٹوڈنٹ نے سنا، سنتے سنتے امام ابو داؤد نے سنا. تو جتنے بیچ میں استاد ہوتے ہیں ان سارے استادوں کے نام بھی معلوم ہوتے ہیں کہ مجھ سے لے کر کے اللہ کے نبی تک بیچ میں 8 استاد آتے ہیں تو 8، 5 آتے ہیں تو 5، 4 آتے ہیں تو 4. ان سب کے نام بھی یاد، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا وہ عربی زبان میں اسی الفاظ کے ساتھ یاد. ایسی کل 5 لاکھ حدیثیں منہ پر یاد تھی. اس نے ان 5 لاکھ میں سے 4800 حدیثیں ایک کتاب کے اندر لکھی ہے جس کو ابو داؤد شریف کہا جاتا ہے. 4800 حدیثیں صرف ایک کتاب میں لکھی ہے جس کو ہم ابو داؤد شریف کہتے ہیں. اس ابو داؤد شریف کے مقدمے کے اندر کتاب شروع کرنے سے پہلے، لکھنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں. اس میں ایک بات امام صاحب نے لکھی ہے کہ ان 5 لاکھ حدیثوں میں سے 4800 صحیح حدیثوں کو، یا جو صحیح کے قریب ہے اس کو میں نے اس کتاب میں لکھا ہے. اور ان 4800 میں سے بھی 4 روایتیں ایسی ہیں، 4 حدیثیں ایسی ہیں کہ جو بندہ اس کے اوپر عمل کر لے، جو مسلمان اس کے اوپر عمل کر لے، اس کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں 5 لاکھ حدیثوں میں سے ایک اتنے بڑے محدث نے 4 حدیثیں ایسی کون سی تلاش کی ہوگی جس کے اندر انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے. ان 4 حدیثوں میں پہلی حدیث یہ بیان کی گئی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار، انسان کھانا کھا رہا ہے، نکاح کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، اسکول کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کام کرنے سے پہلے اس بندے کی نیت کیا تھی. انسان اسکول کر رہا ہے، اسکول، اگر اسکول کرتے وقت اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے گنان حاصل کر کے، نالج حاصل کر کے، اس کے ذریعے سے میں انسان کی اور خصوصاً مسلمانوں کی خدمت کروں گا یا دین اسلام کی خدمت کروں گا، تو اس کے لیے اسکول کی تعلیم حاصل کرنا بھی ثواب کا کام ہوگا، کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے. روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے، مسلمان بھی کماتا ہے، غیر مسلم بھی کماتے ہیں، مسلمان بھی نوکری کر رہا ہے، غیر مسلم بھی نوکری کر رہے ہیں، مسلمان بھی مزدوری کر رہا ہے، غیر مسلم بھی مزدوری کر رہے ہیں، لیکن مسلمان نے کماتے وقت یہ نیت کر لی کہ میں اس لیے نوکری کرنے جا رہا ہوں، میں اس لیے مزدوری کرنے جا رہا ہوں کہ حلال روزی کمانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے، اور اپنی اولاد کو حلال روزی کھلانا یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے میں حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کا روزی کمانا اس کے لیے عبادت ہو جائے گا. ساری چیزوں کا دار و مدار نیت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی، جس کو ہمارے یہاں پر نکاح کی مجلس میں پڑھا جاتا ہے اور بار بار ہم اس آیت کو سنتے ہیں، اس میں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر پر ایمان اور دوسرے نمبر پر ایمان کے ساتھ تقویٰ، اور تقویٰ میں سب سے بڑی چیز ہر کام سے پہلے اپنی نیت کو صحیح کرنا. یہ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش فرمائی. تیسرا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، صحیح اور ٹھیک بات کہو، یعنی جب کبھی بولنے کا موقع آئے تو سچ بولو. جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سچائی انسان کو نجات دیتی ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس جھوٹ بولنے والے کی منہ میں سے ایسی بدبو آتی ہے کہ اس بدبو کی وجہ سے رحمت کے فرشتے 3 میل اس سے دور ہو جاتے ہیں. آج کل مسلمان معاشرے میں
جھوٹ بولنے کا اتنا رواج ہو گیا ہے، اتنا رواج ہو گیا ہے کہ اس کو لوگ بڑا گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، اور سوال میں اس صحابی نے عجیب سوال کیے تھے۔ عرض کیا، یا نبی اللہ، کیا کوئی مسلمان چور ہو سکتا ہے؟ چوری کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان چوری کر لے۔ پھر پوچھا، یا نبی اللہ، کیا کوئی مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے، ایک برے گناہ کی طرف جس کو ہم برا سمجھتے ہیں، اس گناہ کے بارے میں سوال کیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں کر سکتا ہے۔ تیسرا سوال کیا اللہ کے نبی نے، کیا کوئی مسلمان یہ گناہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابی نے، تو اللہ کے نبی نے عرض کیا ہاں یہ گناہ بھی کر سکتا ہے۔ چوتھا سوال صحابی نے کیا، یا نبی اللہ، کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیے دنیا کا موجودہ جو دور چل رہا ہے، اس میں سچی قوم اگر دیکھنی ہو تو میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں، حضرات علماء کرام جو دنیا کو گھومنے والے ہیں انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ سچی قوم گورے انگریز ہے۔ مولانا طارق جمیل نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نیوزی لینڈ گیا، 8 دن وہاں پر رکا، تو مولانا فرماتے ہیں میرے دماغ میں ایک بوجرسن سی بیماری ہو گئی، میرے دماغ پر سے ٹینشن نہیں ہٹتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں معلوم کیا گیا کہ نیوزی لینڈ کے وہاں کے جو گورے انگریز ہیں وہ کبھی بھی کہیں پر بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ جتنا جھوٹ بولنے والے اور جتنا دھوکہ دینے والے ہیں وہ سب یا تو پاکستانی ہے یا انڈین ہے یا بنگلہ دیشی ہے، اور اس میں بھی آگے مسلمان ہیں جھوٹ بولنے میں اور دھوکہ دینے میں۔ دوسری کنٹری میں جا کر، دوسرے ممالک میں جا کر مسلمان جھوٹ بولنے کو اور دھوکہ دینے کو بڑی کامیابی سمجھتا ہے، کسی کو ٹوپی پہنا دینے کو اپنے لیے مہارت اور ہوشیاری سمجھتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو سچائی کے ساتھ جانا اور پہچانا جاتا تھا۔ مکہ کے مشرک جس علاقے میں اللہ کے نبی تشریف لائے تھے، وہاں کے غیر مسلم لوگ، وہاں کے مشرک لوگ، وہ اس کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں اور خرابیاں تھیں۔ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، زمین میں پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، معمولی بات پر سالوں تک 100 سال سے زیادہ لڑائیاں چلتی تھی، لیکن اس کے اندر جھوٹ کی بیماری نہیں تھی، جھوٹ اس میں بھی عیب سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے تو ہرقل بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے، جبکہ مکہ سے وہاں کے مشرکوں کا، غیر مسلم کا ایک بہت بڑا قافلہ تجارت کرنے کے لیے گیا تھا ملک روم میں، شام میں، اس وقت روم کے بادشاہ ہرقل نے ان مکہ کے تاجروں کو جو مسلمان نہیں تھے ان کو اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بھائی تم میں سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ہے؟ تو ابو سفیان اس وقت مکہ کے کافروں کا سردار تھا، مکہ کے مشرکوں کا سردار تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، اور سب سے بڑا مسلمانوں کا دشمن تھا۔ وہ ابو سفیان ہرقل بادشاہ کو جواب دینے کے لیے آگے بڑھا۔ اس وقت ابو سفیان سے بادشاہ نے بہت سارے سوال کیے، لیکن ابو سفیان نے اللہ کے نبی کے بارے میں ایک بھی جھوٹا جواب نہیں دیا، سارے جواب سچے دیے، ایک بھی جھوٹا جواب نہیں دیا، حالانکہ اللہ کے نبی کی جان کا دشمن تھا۔ ابو سفیان جب مسلمان ہو گیا اس کے بعد کہتا ہے کہ میں نے ہرقل بادشاہ کے سامنے اس لیے سب کچھ سچ بولا کہ میرے ساتھ میری قوم کے لوگ تھے، میری قوم کے تاجر اور ویپاری میرے ساتھ تھے، اگر میں وہاں پر جھوٹ بولتا تو میری قوم کے لوگ مجھے دیکھ لیتے کہ ہمارا بادشاہ اور ہمارا امیر اور ہمارا سردار جھوٹا ہے، اور جھوٹ یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ جس کو میں اپنے اوپر لینا نہیں چاہتا تھا۔ مشرکوں کا بادشاہ ہونے کے باوجود،
مشرکوں کا سردار ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکا تھا، ایسا رواج تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو چنا تھا کہ اسی میں سے نبی کو پیدا کیا. ایک وقت تھا ہمارے ملک ہندوستان کا جس وقت یہاں پر انگریزوں کی حکومت تھی. مسلمانوں میں اور ہمارے ہندوستان کے غیر مسلم میں کسی ایک زمین کے بارے میں جھگڑا ہو گیا. مسلمان کہتے تھے کہ یہ زمین مسجد کی زمین ہے اور غیر مسلم کہتے تھے کہ یہ زمین مندر کی زمین ہے. جیسے آج کل جھگڑے ہیں، اب تو پلاننگ کے تحت جھگڑے بنائے جاتے ہیں، اس وقت تو حقیقی جھگڑے تھے. دونوں کی لڑائی، دونوں کا جھگڑا کورٹ کے اندر پہنچتا ہے. اس وقت کورٹ کے اندر جو جج تھا وہ انگریز جج تھا. جب انگریز جج کورٹ کے اندر بیٹھا ہوا تھا، مسلمان فریق ایک طرف اور غیر مسلم فریق ایک طرف. مسلمان کہتے تھے یہ زمین ہماری مسجد کی ہے، غیر مسلم کہتے تھے کہ یہ زمین ہماری مندر کی ہے. جج نے غیر مسلم سے کہا، غیر مسلم جماعت سے کہا، انگریز جج نے کہا کہ آپ کے پاس اگر کوئی آدمی ایسا ہو، چونکہ دونوں میں سے کسی کے پاس کاغذات نہیں تھے، کچھ نہیں تھا جس کو کورٹ میں پیش کیا جا سکے، تو جج نے کہا تم دونوں میں سے کسی کے پاس اگر کوئی مضبوط گواہ ہو تو لے آؤ. سننے کے قابل بات ہے. آج ہم نے جھوٹ کو کتنا اپنایا ہے اور سچ ہم نے کتنا پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور سچ چھوڑنے کی وجہ سے اور جھوٹ ہمارے اندر لانے کی وجہ سے آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں کتنے حالات بھگتنے پڑتے ہیں. ہندو فریق نے، غیر مسلم جماعت نے انگریز جج کے سامنے یہ کہا ہمارے پاس صرف ایک گواہ ہے جو سچ بتائے گا کہ یہ زمین ہماری ہے. جج نے پوچھا وہ کون ہے گواہ؟ انگریز جج کے سامنے غیر مسلم فریق نے، غیر مسلم جماعت نے یہ کہا یہ زمین ہماری ہے. اس کے اوپر گواہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب ہے جو دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم دین تھے، علماء دیوبند میں سے. مسلمان بڑے خوش ہو گئے. جج نے کہا گواہ کو لے آؤ. کیس وہاں پر تاریخ پر بند ہو گیا کہ آئندہ تاریخ پر اس کی سماعت ہوگی، یہ کیس سنا جائے گا. مسلمان خوش ہو گئے کہ چلو ہمارے غیر مسلموں نے گواہ کے طور پر جس کو رکھا ہے وہ ایک مسلمان عالم ہے، اور عالم کبھی زمین کے بارے میں مندر کے واسطے فیصلہ نہیں کرے گا اور مسجد کے حق میں گواہی دے گا. بات ہوتے ہوتے چلتی رہی. پھر سے تاریخ آئی کچھ دنوں کے بعد کورٹ میں. حضرت مولانا مظفر حسین کے پاس غیر مسلم گئے تھے کہ آپ کو کورٹ میں آ کر گواہی دینی ہے اس زمین کے بارے میں، دوسرا کچھ نہیں کہا تھا. مولانا کورٹ میں آئے، گواہ کی جگہ پر تشریف لے گئے. مسلمان بڑے خوش تھے کہ ہم جیت جائیں گے اور آج یہ زمین ہمارے لیے مسجد بنانے کے نام پر آ جائے گی. جج صاحب نے مولانا مظفر حسین کی طرف توجہ فرمائی اور پوچھا مولانا یہ زمین کس کی ہے؟ آیا یہ زمین مسلمانوں کی ہے جس پر مسجد بنائی جاوے یا غیر مسلموں کی ہے جن پر مندر بنایا جاوے؟ سوچئے اس وقت انگریز جج کے سامنے ایک طرف مسجد کے دعوے دار، ایک طرف مندر کے دعوے دار، اور گواہ کے طور پر علماء دیوبند میں سے ایک عالم نے یہ جواب دیا تھا انگریز جج کے سامنے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، غیر مسلم کی ہے، مندر بنانے کے لیے ہے، ان کے اوپر مسلمانوں نے غصبی طور پر قبضہ کیا ہے. جج صاحب نے عجیب الفاظ کے ساتھ فیصلہ سنایا. انگریز جج نے وہ فیصلہ آج بھی ان کی کتابوں کے اندر، ان کی بکس کے اندر لکھا ہوا ہے. فیصلہ یہ لکھا تھا جج نے کہ آج کی تاریخ میں کورٹ کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. 3 مرتبہ یہ الفاظ لکھے تھے، مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک سچائی کو کس انداز کے اندر علماء نے بیان کیا ہے اور ہماری تاریخ رقم کی ہے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. اور ہم اپنی چھوٹی سی معمولی فائدے کے لیے کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں.
اللہ کے نبی نے فرمایا سچ بولو، ظاہری طور پر حالات نظر آئیں گے، اللہ نجات دے گا. جھوٹ بولو گے، ظاہری طور پر نجات نظر آئے گی، اللہ پھنسا دے گا اور ہلاک کر دے گا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، حجاج بن یوسف کا زمانہ. اسلام کی تاریخ میں جتنے بادشاہ گزرے ہیں، ان سارے بادشاہوں میں سب سے ظالم بادشاہ اگر کسی کو کہا جاتا ہے تو حجاج بن یوسف کو کہا جاتا ہے. اتنا بڑا ظالم بادشاہ تھا وہ. حجاج بن یوسف کے زمانے میں ابن خراس کر کے ایک آدمی تھے، تابعی تھے رحمت اللہ علیہ، بہت زیادہ نیک آدمی تھے. ان کے بارے میں لوگوں میں شہرت تھی کہ بہت سچا آدمی ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا زندگی میں. اب ابن خراس کو ہوا ایسا کہ حجاج کے زمانے میں حجاج کے ملٹری کے خلاف ایک دوسرا لشکر آیا اور دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں حجاج کے خلاف جو ملٹری تھی اس میں ابن خراس کے 2 بیٹے جنگ میں تھے. یہ بات حجاج کے کان میں پہنچ گئی. CID نے بتا دیا کہ ابن خراس کے 2 بیٹے آپ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ حجاج کا ظلم اتنا مشہور تھا کہ جب تک کسی ایک آدمی کا خون نہیں بہاتا تھا وہ ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتا تھا. ایسا اس کا ظلم مشہور تھا. جب اس کے سامنے یہ بات آ جاوے کہ یہ فلاں آدمی کے 2 بیٹے آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور آپ کی حکومت گرانے کے لیے آئے تھے تو پھر اس کا کیا انجام ہوگا. وہ دونوں بیٹے وہاں سے بھاگ گئے. جنگ پوری ہو گئی. اس کے بعد چپکے سے گھر آ گئے. گھر آئے، ابن خراس نے وہاں پر ان کے ابا موجود تھے، دیکھ لیا کہ میرے بیٹے آئے ہیں. CID جو خفیہ ایجنسی تھی انہوں نے یہ بات حجاج تک پہنچا دی کہ ابن خراس کے 2 بیٹے جو آپ کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ اپنے گھر پر آ گئے ہیں. حجاج نے سوچا ابن خراس کے سچ بولنے کے چرچے بہت ہیں اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ ان کے اوپر دعویٰ کیا جاتا ہے. آج پریکشا لے لیوے، ایگزام لے لیوے، امتحان لے لیوے کہ ابن خراس سچا ہے یا جھوٹا ہے. حجاج نے ان کے 2 بیٹوں کو پکڑنے کے لیے پولیس کو نہیں بھیجا بلکہ یہ کہا کہ بھائی ابن خراس کو اپنے پاس لے آؤ کورٹ میں. حجاج کے دربار میں ابن خراس کو لایا گیا اور لا کر کے حجاج نے پوچھا ابن خراس آپ کے 2 بیٹے کہاں ہیں بتاؤ. ابن خراس جانتا تھا، تابعی تھے یہ، تابعی رحمت اللہ علیہ، بہت نیک آدمی تھے. وہ جانتے تھے اگر میں سچ بولوں گا تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا. لیکن چونکہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے تھے، اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل کرتے تھے، سچا مسلمان بن کر زندگی گزارتے تھے، حجاج کے سامنے یہ کہا میرے دونوں بیٹے ابھی گھر پر چھپے ہوئے ہیں. حجاج نے کہا ابن خراس تیرے سچ بولنے نے میرے دل پر یہ اثر کیا ہے کہ آج میں نے یہ نیت کر لی تھی کہ اگر تو جھوٹ بولتا تو میں تجھے بھی قتل کر دیتا اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی قتل کر دیتا، لیکن تو سچ بولا ہے اس لیے میں تجھے بھی چھوڑ رہا ہوں اور تیرے دونوں بیٹوں کو بھی میں معاف کر رہا ہوں. ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا تھا کہ حجاج کے سامنے گنہگار آ جائیں گے، قتل کر دیا جائے گا، لیکن اللہ کے نبی کا ارشاد ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 چیزوں کو بیان کیا تھا، ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا اور تیسرا سچ بولنا. جب یہ 3 کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 3 انعام رکھے ہیں. یصلح لکم اعمالکم، اللہ سب سے پہلے نمبر پر اس کے اعمال کو سنوار دیں گے اور سدھار دیں گے. یہ بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. آج کوئی مدرسے میں پڑھنے جا رہا ہے تو بھی اس لیے جا رہا ہے کہ میرا اعمال سدھر جاوے، کوئی جماعت میں جا رہا ہے تو بھی اس لیے جا رہا ہے کہ میرا اعمال سدھر جاوے، کوئی خانقاہ میں جا رہا ہے تو اس لیے جا رہا ہے کہ میرے اعمال سدھر جاوے. اللہ نے یہ انعام ان 3 چیزوں پر رکھا ہے کہ اعمال سدھار دے گا. دوسرے نمبر پر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور تیسرا انعام فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی دے دیں گے. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے جو 3 چیزوں کے اوپر ہے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان 3 چیزوں کو، اس میں سے ایک ایمان تو ہمارے پاس ہے، اللہ اس کو موت تک باقی رکھے. باقی 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہمارے اپنی زندگی کے اندر آ جائے اور موت تک باقی رہے. اور جو انعام اللہ نے بیان کیے ہیں اللہ ہم تمام کو وہ انعام نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.